حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے تو پھر نانا نے اتنی لاج رکھی، 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح 72 تسبیحاں پڑھی۔ بچے تھے، گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے، نانا آپ نے میرے لیے سجدہ لمبا کیا ہے، ایک وقت آئے گا آپ کے سجدے کی لاج حسین کربلا کی سرزمین پہ رکھے گا، آپ کی ایک ایک تسبیح پہ آپ کا ایک ایک جان نثار قربان کرتا جائے گا۔ تمہارا کیا کر رہا تھا؟ وہ صحابی جو زہری حضور کی نظروں سے اوجھل ہوا، خون کا پیالہ سوچنے لگا، حضور نے فرمایا دفن کر دو کسی محفوظ جگہ پہ۔ اب میرے بدن کے علاوہ محفوظ جگہ کہاں ہوگی؟ خون کا پیالہ لگایا، ٹھیک ہے۔ جب واپس تشریف لائے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب آئے نا تو حضور نے دیکھا تو مسکرائے۔ ہمارا تو نبی ہے ہی وہ جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ لوگوں نے نبی کا معنی ہی آج تک لوگوں کو نہیں بتایا۔ کائنات کی جو مرضی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، یہ جو لکھا ہوتا ہے نا نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ جس ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھیں کہ اس کی میننگ کیا بنتی ہے، جو بھی اٹھائیں گے ایک ہی جواب ملے گا، غیب کی خبریں بتانے والا۔ تو نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں بتائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا خون کدھر کی ہے؟ آقا آپ نے کہا محفوظ جگہ پہ محفوظ کرو، تو کریمہ میں نے کر لیا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ خون تو حرام ہوتا ہے، خون تو نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اب تو نے پیا ہے الٹی کر دے، کیا کر دے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ بلکہ حضور نے مسکرا کر فرمایا، صحابہ جس نے مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ نبی کا خون اور نبی کی آل کا خون پاکیزہ ہے، نبی اور نبی کی آل کا خون پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آل بیت اطہار سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔